الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ الکرام اجمعین ورب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی نشست میں ایک مثلث تسخیر خلق کا، یہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منسوب ہے، اس کا ذکر کروں گا. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ایک بزرگ اور عالم دین علامہ سلیمان نامی مشہور ہوئے. تو ان کے بارے میں یہ آتا ہے کتابوں میں، انہوں نے حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک شکایت کی کہ باوجود علم و استعداد اور وجاہت علمی کے باوجود اور استعداد رہبری کے باوجود لوگ مجھ سے استفادہ نہیں کرتے اور مجھے درخور اعتنا نہیں سمجھتے، اپنے کسی دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں مجھ سے مشورہ نہیں لیتے. تو حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ صاحب کشف بزرگ تھے، مقبولان بارگاہوں میں سے تھے. مطلب یہ کہ ان کو مقبولان بارگاہ کہنا جیسے دن میں سورج کے سامنے چراغ جلانا ہے. تو یہ تو سب جانتے ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور بالخصوص جو ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ کا مشربی رنگ ہے، اس میں حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کا بہت دخل ہے، بہت بڑا اثر ہے. تو خیر، تو آپ بہت بڑے بزرگ چونکہ صاحب کشف بھی تھے، اور آپ کے کشف و کرامات کے بہت سارے واقعات ہیں. تو آپ نے کشف کے ذریعے یہ پتہ کیا اور آپ کو یہ القاء ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ القاء کیا کہ ان صاحب کی اس گمنامی کا علاج اس نقش مثلث میں ہے. تو آپ نے ان کے لیے وہ نقش مثلث تیار کر کے دیا. اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علامہ سلیمان کو ایسی شہرت عطا فرمائی کہ آپ جب گھر سے باہر نکلتے تو سینکڑوں افراد کے جلوں میں اور آگے پیچھے اور لوگ ہوتے ہٹو بچوں کا معاملہ رہتا، اور ہر کوئی بے ان سے پوچھے، بغیر ان سے پوچھے اپنا کوئی کام دینی یا دنیاوی نہیں کرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نقش کی برکت سے اور حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعاؤں سے علامہ سلیمان کو ایسی شہرت عطا فرمائی تھی. تو یہ نقش کہنا چاہیے شرف آفتاب میں بھی لکھ سکتے ہیں، اس کو شرف زہرہ میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور شرف کا وقت چونکہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، لہٰذا اس کو ہر اتوار کے دن اور ہر جمعہ کے دن طلوع آفتاب کے فوراً بعد اس کو لکھ کر کے آپ اس طریقے سے استعمال میں لا سکتے ہیں. ہر کوئی جو بندہ خدا خود اپنے لیے لکھنا چاہے وہ لکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے. اور وہ احباب جو فقیر کی نگرانی میں علاج و معالجہ کرتے ہیں، روحانی اعمال وغیرہ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں باقاعدہ، تو ان سب کو اس کی اجازت ہے، آپ اسے لکھ کر کے دیں، اور ساتھ ہی دنیا بھر کے تمام عاملین احباب بھی اس سے استفادہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور اس نقش کو بھرنے کا جو طریقہ ہے بہت سادہ سا ہے. سب سے کم عدد جس خانے میں ہوگا وہ نقش کا پہلا خانہ ہوگا. بس اس کو یاد رکھیں گے تو بہت ساری مشکلیں اس سے حل ہو جائیں گے. جو لوگ نقوش وغیرہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، جو باقاعدہ جانتے ہیں وہ تو خیر جانتے ہی ہیں. تو سب سے کم عدد جس خانے میں ہوگا وہ اس نقش کا پہلا خانہ ہوگا، اور اس کے بعد ایک ایک کے اضافے سے اسینڈنگ آرڈر میں وہ خانے بھر لیں گے تو نقش مکمل ہو جائے گا. بس اس طریقے سے نقش لکھنا ہے. تو پہلے بسم اللہ شریف لکھیں گے، پھر اس کے بعد
نقش کے خانے بنائیں، پھر اس میں ذات لکھیں اور پھر عدد جو اس میں لکھا ہوا ہے اس کو بھر لیں گے، بس یہ نقش تیار ہو جائے گا۔ زعفران سے لکھیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کسی بھی قلم سے بمجبوری لکھ کر کے اس کو کام میں لا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خوب برکت فرمائے۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير